بہت ہی نصیحت آموز خطاب کو سنائے۔ عرس کیا ہے، سندل کیا ہے؟ آج کل ایک تماشا چل رہا ہے عرس کے نام پر۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے فون کیا کہ حضرت شراب بہت بک رہی ہے عرس کے موقع پر، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرس میں ناچنا، عرس میں کودنا، عرس میں دکانیں لگنا، یہی عرس کہا جاتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر خانقاہ نقشبندیہ دعوت دیتا ہے کہ کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کی ہو جو خانقاہ نقشبندیہ کے سندل، عرس، فاتحہ، درود پر فتویٰ لگا سکے۔ لکھوے کی بیماری ہو جائے گی لیکن کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ لیکن ہم سمجھے تب نہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بندہ جو پڑھا لکھا تھا ایک گاؤں میں گیا۔ اب اس کو ایک شخص مل گیا، بولے السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، بولے آپ کا اسم شریف؟ اس نے کہا ہم نے بچپن میں نہیں پڑھے قرآن شریف۔ وہ بولے ارے میں آپ کو پوچھ رہا آپ کا اسم شریف۔ پھر اس نے سر کھجایا، بولے ہم کو نہیں آتا درود شریف۔ اس نے بولا ہم آپ کا نام پوچھ رہے ہیں، نام آپ کا اسم شریف؟ بولے میرے چچا کے لڑکے کا نام تھا شریف، میرا نہیں۔ وہ کہتا ہے سندلوں میں نہ جایا جائے، مزاروں پر نہ جایا جائے، پھول نہ پیش کیا جائے، اگربتی نہ سلگائے جائے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، حدیث کو نہیں پڑھا ہے، قول رسول کو نہیں پڑھا ہے، فرمان رسول کو نہیں پڑھا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ تم شرک کرتے ہو۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں آؤ خانقاہ نقشبندیہ میں ہم دعوت فجر دینا چاہتے ہیں، ہم مجاز دینا چاہتے ہیں، آؤ ہمارے ہاں اور بتاؤ ہم کبھی قرآن سے اور حدیث سے ہٹے ہو؟ تمہیں کیا معلوم قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی سورہ یوسف پڑھ کے تو دیکھو۔ بالکل مختصر، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ جاؤ نا۔ سورہ یوسف میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو مصریوں نے کہا کہ آپ کا مزار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں بنے، اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے محلے میں بننا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جو گاؤں میں بیچ میں سے دریا بہہ رہا ہے اس پانی کے اندر میرے مزار کو بنا۔ اب آپ کے حکم کے مطابق دریا کے اندر آپ کو تدفین کر دیا گیا۔ آپ غور کیجئے، اس دور میں بھی لوگ مزار کو چاہتے تھے، عقیدہ تھا ان کا۔ کس دور میں؟ یوسف علیہ السلام کے ماننے والے۔ آج کے دور کا کہتا ہے ہم مزاروں کو نہیں مانتے۔ بڑی عجیب بات ہے، 3 دن میں قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، 40 دن کے اندر عظمت قرآن نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ مسلمان جب سے بٹا ہے تب سے اس کی عزت و نصرت برباد ہو گئی۔ جب تک مسلمان اپنے بزرگوں کے عقیدے پر ڈٹا ہوا تھا، نصرت عظمت اس کی قدموں کو چوما کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں؟ پانی میں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا مزاج دیا اس دور کے لوگوں کو کہ یوسف علیہ السلام کے مزار سے پانی جو ٹچ ہو کر نکلے گا وہ پانی فیض والا پانی۔ معلوم یہ ہوا
کہ بزرگوں کے بارگاہ سے جو چیز عطا ہوتی ہے وہ فیض والی ہوتی ہے. اور آج بھی خانقاہ نقشبندیہ کے یہ رکھے ہوئے پتھر اولاد تو اولاد ہے، ہمارے ہاں کوئی مجاور نہیں. بڑی عجیب بات ہے، جس کو خود کو اپنے سلسلے کا پتہ نہیں تھا وہ لاپتہ ہو گیا. ہم تو صاف اور کھلی بات کہتے ہیں. یہ چکی جو رکھی ہوئی ہے نا، اس کا جو پاؤ حصہ باقی ہے وہ ثابت کر کے دیتا ہے کہ اس کو کتنے سال ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی، وصیت کے مطابق مزار بنائی گئی. لوگ جو پانی ٹچ ہو کر آتا اسے تبرک کہہ کر پیتے. اور جب ظالم بادشاہ حکومت کرنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی وصیت فرما دیے تھے کہ ایک دور ایسا دور آئے گا جب ظالم بادشاہ آئے گا اور بنی اسرائیل کے لوگ جب ہجرت کریں گے تو میری مزار کو نکال کر مجھے لے کر اپنے ساتھ جانا. مزاروں سے روکنے والوں، تم کو پتہ بھی ہے کہ تم قرآن کے خلاف بول رہے ہو، تم حدیث کے خلاف ہو اور پھر مسلمان ہو. کتنی تعجب کی بات ہے. تو یوسف علیہ السلام کا جب مزار معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، لیکن ہم پانی تبرک کے طور پر پیتے. تو کہا ایک کام کرو کہ کسی سے پوچھو. تو ایک بڑھیا نے کہا کہ میں دکھاؤں گی لیکن میری شرط ہے، مزار دکھانے پر شرط، میں جنت میں جاؤں گی جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مزار بتانے کے لیے جنت مانگ رہی ہے، اور تم مزار پر آئے ہو، اور ایسے مزار پر جہاں فتنہ گیری نہیں سکھائی جاتی، فتویٰ گیری نہیں بتائی جاتی. اس پر فتویٰ، اس پر فتویٰ، یہاں جانے پر فتویٰ، وہاں جانے پر فتویٰ. یاد رکھو خانقاہ نقشبندیہ اس دور کی ہے جس دور میں یہاں عالم نظر نہیں آتے تھے سوائے خانقاہ کے. اب دو چار چھوکرے بن گئے تو فتوے دے رہے. ہم تو ڈنکی کی چوٹ پہ بولتے تیرا جو دروازہ ہے نا اس سے 10 فٹ بڑا خانقاہ کا دروازہ ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور 450 سال سے کھلا ہے. الحمدللہ علم کی خیرات آج بھی خانقاہ میں موجود ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صاحب سجادہ نشین کہ شہزادے جو آنے والے سجادے نامزد سجادہ نشین ہے وہ خود مفتی ہے، ایم اے ہے، وہ بھی عثمانیہ یونیورسٹی سے. آج بھی خانقاہ نقشبندیہ میں جاہل نہیں رہتے. مزار کھودنے والے چراغی اگربتی مانگنے والے نہیں رہتے. اور آج بھی ذمہ داری کے ساتھ خانقاہ نقشبندیہ کے دارالشرح سے کہہ رہا ہوں، ایک ان زمین آج بھی کرائے پر نہیں دی ہوئی ہے، پھر بھی خانقاہ شان سے چل رہی ہے. 450 سال سے آج تک خانقاہ کی اولاد نے کبھی مانگا نہیں ہے، عطا کیا ہے. کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹانے والے تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. سوئی ہوئی قوم نہیں ہو تم، جاگی ہوئی قوم ہو. اور خانقاہ نقشبندیہ سے پیغام ملتا ہے عرس سے. کیا پیغام دیے ہیں نامزد سجادہ نشین نے کہ جد اعلیٰ شیخ الاولیاء سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا برتن کتے کے برتن سے نہیں بدتر ہے.